شب ولادت حسین ابن علی کا ویری 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 امپورٹنٹ میسج. Just try and do what I'm saying. This is not my words. یہ میں نہیں بول رہا, یہ مولا حسین بول رہا. اگر آج تم نے حسین کی وصیت پہ عمل کیا, تم بلیو کرو میری بات پہ کہ انشاءاللہ دنیا میں نے جہاں بھی 3 شعبان پڑھی, کمپالا میں پڑھی, یوگانڈا میں, کئی مختلف ایریاز میں جا کے پڑھتا ہوں. یہ آج پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تو میں نے ہر جگہ 2 شعبان کی جب میں محفل پڑھتا ہوں کہیں بھی دنیا بھر میں, تو یہ 2-3 منٹ کا میسج ضرور دیتا. اس لیے دیتا کہ اگر آج ہم نے حسین کی وصیت پہ عمل کر لیا تو 3 شعبان کی جو مین برکت ہے, جو رحمت ہے, جو بلیسنگ ہے, جو حسین کا کرم ہونے والا ہے, وہ 200% you will get it, تم کو ملے گا. میں یقین کرو میری بات پہ, بلڈ کینسر کا مریض تھا اور ایک بیمار 12 سال سے, لوگوں کے امریکہ میں امیگریشن کے پرابلم چل رہے تھے, گرین کارڈ نہیں مل رہا, کسی کو اولاد نہیں ہو رہی, کوئی کینسر کا مریض ہے, کوئی یہ پریشانیوں میں. آج کی رات سارے رزق کے دروازے کھلتے. آج کی رات تمہارا بزنس میں اگر کوئی ہڈلز ہے تو وہ ہڈل رکاوٹ دور ہوتی. اگر آج کی رات کسی لڑکی کی شادی کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی ہو سکتی کہ اللہ حسین کا غلام کو عطا کرے. یہ اتنی بڑی رات ہے. یہ عمل کرو جو میں بول رہا, آپ روز کرتے ہوں گے یہ عمل, ڈیلی میں بھی یو آر ڈوئنگ, اس لیے کہ سبھی لوگ کرتے. لیکن آج کی رات یہ کر کے دیکھو کہ کربلا کے اس شہید کا 3 شعبان کی صبح کی جو برکت لینا ہے وہ کیا ہے. مولا حسین نے شہزادی زینب کو سلام کیا, پیار کیا, شہزادی زینب کو پیار کیا. اس کے بعد ایک جملہ بولا, اب وہ جملہ سنو. حسین نے کہا کہ بہن زینب, بہن ام کلثوم, مجھے غم میں اللہ تم کو صبر دے, اور میری وصیت یہ ہے کہ مجھے نماز شب میں نہیں پڑھنا. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, ابھی کبھی پڑھی نہیں, جو پڑھتے وہ پڑھو, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. اگر آپ روز پڑھتے ہیں تو میری کون, اگر کوئی نہیں پڑھتا ان کے لیے میسج, لڑکی لڑکا عورت مرد ایوری بڑی, ایون جو آج جو لڑکی کی شادی سب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 3 رکعت پڑھو, جسٹ 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, اینڈ یہ گفٹ کرو امام حسین کو کہ مولا حسین یہ آپ کی وصیت ہے, اور آج آپ کی ولادت کی رات ہے. آپ جو برکت رحمت نعمت دینا چاہتے وہ آج کی رات دو. اس لیے کہ دوستو, شب نماز اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی آج, اس کے بعد جب تم اللہم اغفر بولو گے, جب تم یہ بولو گے کہ اللہ اس پہ رحم کرے, تم بلیو کرو جتنے ہزاروں لوگ لاسٹ میں تم بولو گے کہ اللہم اغفر المومنین والمومنات یا محبان آل محمد, جمیع مومنین و مومنات بولو. اس کے بعد دیکھو ملینز کی تعداد میں جتنے مرحومین ہیں وہ آج کی رات ان کی خبر میں, ان کے گریو میں, ان کی لہد میں, جب آج کی رات کی شب 3 شعبان کی رحمت پہنچتی ہے, وہ سارے مردے ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے سے دعا دیتے. ان کو بتایا جاتا کہ یہ ری یونین میں یہ لڑکی اور لڑکا, یہ مرد اور یہ نماز شب پڑھو گھر جا کے. میں نے کہا 15 منٹس کا ہوم ورک دوں گا. دوسری چیز یہ کرنا, امیڈیٹلی آپ کا نماز شب ریسائٹ پڑھو 2 چیزیں, 2 میں سے کوئی ایک پڑھ. زیارت عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو. وارثہ 4 منٹ یا 5 منٹ کی ہے. میں دولہا دلہن کو عاشورہ نہیں بولتا 5 بجے شب پڑھنے کے بعد. اچھا نماز شب 12 بجے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. If you sleep at 11 o'clock, اگر 11 بجے تم سوتے یہاں سے جا کے جب بھی پڑھ کے سو جاؤ, کوئی مشکل نہیں. نماز شب کا اصل ٹائم, ریئل ٹائم تو فجر سے پہلے کا, لیکن کبھی بھی پڑھ سکتے, اینی ٹائم, نو نیڈ کہ 12 بجے پڑھو, 1 بجے پڑھو, 2 بجے, نو. ایون 9 بجے 9 o'clock کے اوپر روز تم سو جاتے. You sleep at 9 o'clock, تو 9 o'clock پہ پڑھ کے سو جاؤ. Before you go to bed, میرے جملے یاد رکھو, before you go to bed, بستر پہ جانے سے پہلے اگر تم نے پڑھ لی اور پڑھ کے سو گئے تو فائن. بیسٹ ٹائم اس کا فجر سے پہلے, نو پرابلم, آپ پہلے بھی پڑھ سکتے. 3 رکعت بول رہا, 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہے. 3 رکعت پڑھو, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر, 10 منٹ کی چیز ہے. اس کے بعد زیارت وارثہ اگر پڑھ تو اب نیت سن لو, دونوں زیارت کی نیت ایک. کیا نیت ہے غور سے سن. 9 منٹ ہے میرے پاس, 9 منٹ سے 9 منٹ میں آپ ٹو فنش. خالی میں وارثہ اور عاشورہ پہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں, لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں, میں تیزی سے جا رہا.
نیت کیا کریں گے؟ غور سے سنو گے کہ میں زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ پڑھ تو نیت یہ کرو کہ میں وارثہ کا نام لے رہا ہوں، میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب 3 شعبان، شب ولادت امام حسین، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے. اس کے بعد بولو آج جس کی پہلی رات ان دا گریو، فرسٹ نائٹ اگر پوری دنیا میں کسی مومن کی پہلی رات، اس کے بعد یہ بولو کہ ری یونین کے سارے مرحومین پوری دنیا میں کربلا سے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، یو ڈونٹ نو 1 ملین 1 بلین 1 ٹریلین کتنے، سارے مرحومین کے بہاف میں ان کی طرف سے، غور سے سنو، ان کی طرف سے جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے، جتنے مرحومین ہیں اس کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ یہ زیارت میں ان سارے بیماروں کی طرف سے پڑھ رہا جو نہیں پڑھ سکتے، بستر پہ بیمار ہیں، وہ سارے حاجت مند کی طرف سے جو مجھے نہیں معلوم، اور سارے پریشان جو لوگ ہیں ان کی طرف سے، on behalf of everybody. آپ ایک نیت کر رہے، 1000 نیت کر رہے ایک زیارت کے لیے، جتنے پریشان ہیں ان کی طرف سے تو آپ کی پریشانی دور ہوگی، جتنے بیمار ہیں ان کی طرف سے تو آپ بیماریوں سے بچو گے، جتنے حاجت مند ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ میں یہ زیارت نظر کرتا، گفٹ کرتا 3 شعبان کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو، بالخصوص امام علی کو، بی بی زہرا کو. پھر آخر میں بولو کہ میں یہ زیارت گفٹ کر رہا امام زمانہ کو اور امام کی ماں بی بی نرجس خاتون کو، قربتاً اللہ. تو اس کا فائدہ کیا ہوا اتنی لمبی نیت کا؟ اس لیے کہ اگر آج تم نے یہاں کھڑے رہ کر جیسی نماز شب پڑھی، اس کے بعد تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جیسے ہی تم نے سلام کیا، یہ میں نہیں بول رہا، میرا چھٹا امام بولتا کہ مولا حسین کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے کہ اگر تم کربلا میں جاؤ، ذریعے حسین کے پاس جا کر تم نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ بولا اور سلام کر کے طواف کر کے واپس آئے تو اللہ سارے گناہوں کو تم کو اسی وقت معاف کرتا، تمہاری زندگی بدلتی. تم ری یونین میں بولے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ بول کے زیارت سٹارٹ کرے، رحمت جو ہے اللہ کی، جو رحمت کی بارش ہے ان سارے مومنین پہ پڑتی. اگر 1000، غور سے سنو، اگر 1000 آدمی کی آج فرسٹ نائٹ ہے خبر کے اندر، گریف کے اندر، آپ ری یونین میں پڑھ، نیوزی لینڈ کا جو سٹی ہے آکلینڈ یا کیلیفورنیا جو دنیا کی آخری حصے ہے، اگر وہاں پہ کسی مومن یا مومنہ کی پہلی رات ہے تو اس کے خبر میں تو نور کا تشت لے کر، ٹرے لے کر فرشتے جا کے، اگر وہ اندھیرے میں ہے نیچے تو جا کے اور جا کر اس کو گفٹ دیتے. وہ پوچھتا کہ یہ نور آیا کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ ری یونین کا وہ لڑکا یا ری یونین کی وہ لڑکی، 1000 آدمی پورے آپ کے حق میں دعا دیں گے، جتنے مرحومین ہیں وہ دعا دیں گے. آپ سوچو ملینز کی دعا ایک زیارت وارثہ میں، اگر ان کی تقدیر وہاں بدلی تو آپ کی تقدیر کیسے بدلتی؟ اسلام میں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم کسی کے ساتھ کرو اللہ تمہارے ساتھ کرتا، اگر وہ پریشان ہے تو اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرتا، وہ پرابلم ہے تو اللہ تمہارے پرابلم کو دور کرتا. 1 لاکھ لوگوں کو حسین کی برتھ ڈے کا گفٹ دے کر